الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ در وے بود قیل و قال محمد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محبوب دو عالم فخر آدم و بنی آدم علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ عزت و ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد گرامی قدر حضرت علامہ مولانا طاہر منظور مرتضائی صاحب اور میرے دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ
مدارس دینیہ کی اہمیت اور ضروریات دین کیا کیا ہیں، تو ان دونوں موضوعات کے بارے میں چند گزارشات قرآن و سنت اور پاکان امت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ان کہے ہوئے جملوں کو میرے لیے بھی اور میرے سامعین کے لیے بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین توشہ آخرت بنائے۔ حضرات ذی وقار، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا علماء کرام کی شان کو بیان فرمایا کہ جو مساجد کے بھی، محراب و منبر کے بھی اور مدارس کے بھی روح رواں ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی محلے کے چودھری نے نہیں، کسی ملک کے فرما روا نے نہیں، بلکہ رب کائنات نے علماء کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور اگر ہم قرآن کے دوسرے مقام کا مطالعہ کریں تو رب کائنات کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ قل هل يستوي الذين آمنوا والذين يعلمون درجات، کہ محبوب فرما دیجئے کہ هل يستوي الذين، کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا اور ان کے درجے بلند کیے گئے، اور وہ لوگ کہ جو علم سے بے بہرہ ہیں۔ تو اس آیت طیبہ میں بھی رب کائنات نے اہل علم کی شان کو بیان فرمایا۔ اور اگر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، من اجود الناس جودا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سب سے زیادہ سخی ہے؟ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے کہ جو مصلی رسول پر بیٹھا اور اس نے علم دین کی خیرات کو بانٹنا شروع کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وراثت جو اسے علم کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا کی، اس کو بانٹتا رہا، اس کو بانٹتے بانٹتے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ شخص کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ سخی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے گرد و پیش علماء کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو نبی دو عالم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا جو مظہر اتم نظر آتا ہے وہ مساجد کے خطباء کی صورت میں ہیں، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلی کے امام کی صورت میں علماء ہمیں نظر آتے ہیں، یا وہ صفہ اور دار ارقم کی وہ سنت کہ جو نبی دو عالم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تدریس کی صورت میں فرمائی، وہ علماء ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یقیناً یہ سخاوت
علم کی ایک ایسی مثال ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس مثال کو دینے سے قاصر ہے۔ حضرات دی وقار، جہاں تک علم دین کی تدریس کا، تعلیم کا تعلق ہے تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن خود سیکھا اور پھر اس کو دوسروں کو سکھلایا۔ تو وہ مدارس کے علماء، مساجد کے خطباء کہ جو مدارس دینیہ کو آباد کرتے ہیں یا اپنی مساجد کے اندر تدریس کا انتظام کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب آئیے وہ لوگ کہ جو اس علم کو پڑھنے والے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ رب کائنات بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دولت سے نہیں، اس کو سیم و زر سے نہیں نوازتا، بلکہ کیا فرماتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی دو عناصر ہیں، وہ اساتذہ کی صورت میں ہو، مدرسین کی صورت میں ہو یا طلباء کی صورت میں ہو، جو مدارس کی زینت بنتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اس علم دین کے کام کو جو ایک سلسلۃ الذہب کی صورت میں چلا آ رہا ہے، اس کو قیامت تک آگے نسلوں تک، نسل نو تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، مدارس قائم کرنا یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی سنت بھی ہے اور سرکار کی مدنی سنت بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حکم نازل ہوتا ہے کہ محبوب اب اعلان توحید فرمائیں، تو جب فاران کی چوٹی پر محبوب علیہ السلام نے چڑھ کر رب کائنات کی توحید کا پیغام دیا اور طرح طرح کی صعوبتیں برداشت فرمائیں، جب زندگی تنگ کر دی گئی تو حضرت ارقم صحابی کے گھر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم فرمایا، جس کے اندر بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو احکامات ربانیہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدرسہ قائم کرنا یہ کوئی عام کام نہیں، بلکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ پھر جب زندگی مکہ کے اندر تنگ کر دی گئی اور حکم ربی ہوا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو یہاں پر آ کر سب سے پہلے سرکار نے جو کام کیا وہ یا مسجد کی تعمیر تھی یا صفہ کے مدرسہ کی تعمیر تھی۔ اور آج بھی وہ چبوترا، آج بھی وہ مدینہ کی سب سے پہلی درسگاہ جس کو صفہ کہا جاتا تھا، وہ چبوترا آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ایک سائٹ پر موجود ہے کہ جہاں پر نوافل ادا کرنا ہر معتمر، ہر عمرہ کرنے والا، ہر حاجی جو ہے وہ اپنے لیے بڑی سعادت کی گھڑیاں محسوس کرتا ہے، بڑی سعادت اور اپنی خوش قسمتی کا باعث سمجھتا ہے۔ تو حضرات دیوکار، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ دار ارقم کا مدرسہ ہو یا وہ صفہ کی درسگاہ ہو، آنے والی نسل نو کے لیے، آنے والے مسلمان کے لیے اس بات کی تبلیغ اور اس بات کی عظیم سنت کو زندہ کرنے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک مشعل راہ ہے کہ اگر دین کی ترویج چاہتے ہو، اگر اپنی نسل نو کو اسلام کے احکامات سے روشناس کرنا چاہتے ہو، تو جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر دار ارقم قائم کیا، مدینہ کے اندر صفہ قائم کیا،
تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ تم بھی اپنی نسل کو دینی احکامات کی تبلیغ کرنے کے لیے مدرسے کا قیام فرماؤ۔ اب آگے آئیں، پھر جب دور آگے چلتا ہے تو میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ کہیں پر حضرت امام مالک کا حلقہ درس لگا ہوا ہے، کہیں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر مدرسے کے اندر بیٹھ کر کبھی حدیث کا درس دیتے ہیں، کبھی مسائل دینیہ کو، فقہ کے مسائل کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ کبھی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حضرت امام مالک کی مسند تدریس کے اوپر بیٹھ کر لنگر علم کو بانٹ رہے ہیں، اور کہیں پر حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر جب اسلام نے مزید ترقی کی تو پھر جو تاریخ کے اوراق کے اندر علم دین کی ترویج کے لیے سب سے نمایاں کام نظر آتا ہے، وہ سلجوقوں کی سلطنت حضرت نظام الملک طوسی کا قائم کردہ مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد نظر آتا ہے، کہ جس کے اندر اس وقت کے فقہاء بزرگوں نے اور ارباب سیاست نے ہر فن کے عالم دین کو، جو اپنے زمانے کے یکتا روزگار تھے، کوئی حدیث کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتا، کوئی فقہ کے اندر، کوئی تفسیر کے اندر، کوئی اصول حدیث کے اندر، کوئی بلاغت کے اندر، کوئی منطق کے اندر، تو ان تمام کے تمام علوم کا جامع ایک مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد قائم کر دیا، کہ جس کی کرنیں آج بھی ہر نگر، ہر گلی، ہر بلاد اسلامیہ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ اور پتہ ہے یہ کون سی عظیم درسگاہ ہے؟ یہ وہ عظیم درسگاہ ہے کہ جس کے وائس چانسلر، جس کے پرنسپل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی حجت الاسلام رہے۔ کیا بات۔ اور پھر اس کی جب کرنیں پھوٹی اور ہر ملک کے اندر اس طرز کے علماء نے مدارس قائم کرنا شروع کیے کہ جو یا تو اسی مدرسہ کی شاخ تھی، اسی جامعہ کی برانچز تھی، اور اگر اس کی برانچ نہیں تھی تو پھر اسی نہج کے اوپر جو اس کا نظام تعلیم تھا اس کی نقل کرتے ہوئے علماء نے دیگر بلاد اسلامیہ کے اندر اس طرح کے مدارس جہاں ان کو قائم کیا۔ چنانچہ اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھیں تو اچ شریف جو اولیاء کاملین کا مرکز ہے، جس کے بارے میں علماء اور صوفیاء بیان فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ اولیاء اچ شریف کے اندر دفن ہیں، وہاں پر حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی درگاہ عالیہ مقدسہ کے اوپر ایک مدرسہ قائم کیا کہ جس کے اندر 2000 اقامتی طلباء کی رہائش، قیام، طعام کا بندوبست فرمایا۔ اور یہ وہ مدرسہ تھا کہ جو جامعہ نظامیہ بغداد کی شاخ تھی۔ کیا بات۔ اور حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 مرتبہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے اندر بچوں کا امتحان لینے کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئے۔ کیا بات۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مدارس دینیہ کا قیام یہ صرف مولوی کا کام نہیں، علماء کا کام نہیں، بلکہ جو ہمارا پرانا خانقاہی نظام تھا اس کا بھی ایک جزو لا ینفک سمجھا جاتا تھا کہ مشائخ جو تھے، سادات جو تھے، وہ اپنی درگاہوں کے اوپر مدارس دینیہ کو قائم کیا کرتے تھے، طلباء کو علوم ظاہریہ پڑھاتے اور ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور ان کی جو فکری تربیت تھی وہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہستی تھی؟ آپ سید تھے، اور اچ شریف کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوئے سرزمین عرب سے ہجرت فرماتے ہوئے، اور یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کرنوں کو
جو وراثتاً بھی اور اساتذہ سے بھی آپ نے حاصل کیا، ان کو جب پھیلانا شروع کیا تو چونکہ یہ گرم علاقہ تھا تو آپ کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ اوچ شریف کتنے ہے؟ اوچ شریف یہ بہاول پور شریف کے قریب ہے، احمد پور شرقیہ کے قریب، پاکستان میں ہے۔ تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اور سید جو ہوتا ہے وہ تو بڑا گورا چٹا اور اس کا رنگ بڑا نورانی اور سرخ ہوتا ہے۔ تو حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ بات پہنچی تو بڑے دل برداشتہ ہوئے، اور اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے کر، اپنے مریدوں کا، متوسلین کا لے کر سرزمین حرمین شریفین کی زیارت کے لیے پہنچے، اور دل کے اندر تمنا یہ تھی کہ اب میں بقیہ زندگی جو ہے وہ سرکار کے قدموں کے اندر گزاروں گا۔ اب جب سرکار کے مواجہ شریف کے پاس پہنچے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر شریف کے اندر آواز دی کہ اے جلال الدین، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا نواسا ہے۔ اور اس آواز کو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے بھی سنا، اور جن لوگوں کے اوپر، دلوں کے اوپر یہ زنگ لگ چکا تھا اور اعتراض کر رہے تھے کہ شاید یہ سید نہیں ہے، ان کے اوپر یہ جو شک تھا، اس کے جو زنگ تھے وہ دور ہو گئے، اور ساتھ ہی یہ حکم فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جلال الدین یہ جو تہیہ کر کے آئے ہو، ارادہ کر کے آئے ہو کہ اب میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا سرکار کے قدموں میں، تمہاری یہاں نہیں بلکہ اس علاقے کو ضرورت ہے، وہاں پر جاؤ اور علم دین کے فروغ کے لیے کام کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم دین کی ترویج کرتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر اس بندے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو حضرات دیوکار، یہ ہمارے وہ آبا تھے کہ جنہوں نے سرکار کے علم دین کی ترویج کے لیے تدریس کی مسند کو آباد کیا، اور اپنی پوری کی پوری زندگی سرکار کے علم کے فیضان کے لنگر کو تقسیم کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اور اگر ہم اس وقت کے مشائخ کو دیکھیں جو ہم سے قبل گزر چکے، تو ملتان کی سرزمین پر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسہ قائم کیا کہ جس مدرسے کے جو مدرس تھے وہ کون لوگ تھے؟ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر جیسی ہستیاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مدرسے کی مدرس تھی۔ واہ واہ، کیا بات! پھر دور عروج پکڑتا ہے، اور اگر پاکستان کی سرزمین کو دیکھیں، ہند کی سرزمین کو دیکھیں، تو جگہ جگہ پر ہمارے اکابرین نے علم کے فروغ کے لیے، علم سے روشناس کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی درگاہوں پر، اپنی مساجد کے اندر مدارس قائم کیے۔ تو ان میں سے جو ایک روشن نام نظر آتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بعد مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات، ماشاءاللہ، کہ جنہوں نے ایک چھوٹے سے مدرسے کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر مسلک اہل سنت کی ایسی تجدید کا کام کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی خدمات جو ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہا۔ پھر جب پاکستان بنا اور تقسیم ہند ہو گئی تو حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در دولت سے علم کا لنگر حاصل کرنے والے، کہیں پر حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، کہیں پر حضرت محدث پاکستان مولانا سردار احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں آئے، کہیں پر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی صورت میں، کہیں پر سید جلال الدین شاہ بکھی شریف والے ان کی صورت میں، اور اس سرزمین پاکستان کے اندر انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مدارس دینیہ کا قیام جو تھا اس کو عمل میں لایا۔ چنانچہ ہمارے یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے
علم دین کے فروغ کو وظیفہ سمجھتے ہوئے، اپنے وظائف میں سے، اپنے اعمال روحانیہ میں سے ایک عمل اور ایک وظیفہ سمجھتے ہوئے اس علم کی جو تدریس تھی اس کو اپنا شب و روز کا وظیفہ بنایا۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روشن نام ہے جن کو رئیس المناطقہ اور شیخ المدرسین بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے استاد گرامی پرنسپل اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر معین نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان، یہ معظم آباد شریف ضلع سرگودا کے اندر ایک بہت بڑا آستانہ ہے، وہاں کے صاحبزادہ ہیں اور فارسی کے بڑے منجے ہوئے استاذ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان ساتھ لے کر جب میں نے مڈل کر لیا تو حضرت خواجہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے کر گئے اور فرمانے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے تو اس کو آپ پڑھایا کریں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ شاہ احمد نورانی صدیقی قائد ملت اسلامیہ جیسے عظیم بزرگ جب بندیال شریف جاتے تو ان کے ہاتھ جہاں پر چومتے ان کے پیروں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اتنی علمی خدمات تھی اور اتنے قد کاٹ کے وہ عظیم بزرگ۔ تو استاد گرامی فرماتے ہیں کہ فرمانے لگے کہ میں نے صبح سے لے کر رات جب تک میں سو نہیں جاتا اس وقت تک میں نے سینئر کلاس کے جو طلباء ہوتے ہیں حدیث کے، منطق کے، بلاغت کے، فقہ کے، میں نے ان کو پڑھانا ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اس صاحبزادے کو پڑھاؤں۔ وہ فرمانے لگے کہ میرے دادا جی فرمانے لگے کہ میں تو بڑی امید لے کر اور بڑی آس لے کر آپ کے در دولت پر پہنچا تھا، تو آگے سے بزرگوں نے جو جواب دیا وہ آنے والے ہر مدرس کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تہجد سے لے کر فجر تک اپنے کچھ وظائف کیا کرتا تھا، اب میں ان وظائف کو ترک کر کے اس چھوٹے طالب علم کو پڑھایا کروں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان وظائف کا ثواب اللہ رب العزت اس تدریس میں مجھے عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات دیوکار یہ تھے وہ ہمارے وہ بزرگ کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے اپنا تن من دن قربان کیا اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے کہ علم دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے تم نے بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے۔ اب لوگ ہر طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ علماء کے بڑے قدردان ہوتے ہیں، کچھ متوسط درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ کو علماء پر تنقید کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی نجی محفلوں میں تھڑوں پر بیٹھتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا ہے، مولوی نے اور کچھ بھی نہ کیا ہو، آپ ہمیں ایک بچہ دیں کہ جس کو سکول سے انہوں نے فارغ کر دیا ہو کہ یہ پڑھ نہیں سکتا۔ میں رب کعبہ کے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر 8 سال کے بعد قرآن اور حدیث کی کائنات کی سب سے بڑی ڈگری اس کے ہاتھ میں نہ تھما دیں تو ہمارا نام بدلا دینا۔ یہ کام کیا مولوی نے کہ آپ کی وہ نسل کہ جو خراب ہو رہی تھی اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا عالم بنا دیا۔ حضرات وقار، حضرت مولانا صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج کل میں ان کی کتاب کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، میرا ایم فل کا تھیسس بھی ہے فارسی کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علم جب اپنے استاد سے علم دین پڑھ کر وہ دینی امور کے اندر مصروف عمل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جہاں پر اس کو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازتا ہے اس کا آدھا، اس کا ایک اجر ہے، اس کے استاد کا دگنا اجر ہے۔
یعنی جو وہ عمل کرے گا اس کے استاد کو اس کی بنسبت دگنا اجر ملے گا، اور جو اس کے استاد کا استاد ہے اس کو 3 گنا، پھر 4 گنا، پھر 5 گنا، یعنی جتنا جتنا درجہ اوپر چلتا جائے گا اس کو اتنا اتنا اجر ملتا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہ اجر بڑھتا بڑھتا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 40,000 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اجر ثواب جو ایک عالم دین کو مل رہا ہے، اس کے استاذ کو مل رہا ہے، اس میں وہ اکیلے مشترک نہیں کہ انہی کو اجر ملے گا، بلکہ اشارت النص کے ساتھ اس عبارت کے اشارے کی صورت میں وہ لوگ، وہ صاحبان ثروت کہ جو اس عالم دین کے لیے علم دین کی تدریس پڑھانے کے لیے اس استاد کے ممد و معاون بنے، جنہوں نے اپنے زکوٰۃ کی صورت میں یا نذرانوں کی صورت میں اس عالم دین کو سپورٹ کیا، ان کو بھی اس عالم دین کے اجر و ثواب میں سے حصہ ضرور رب کائنات عطا فرمائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کام کے اوپر رہنمائی کرنے والا، مدد کرنے والا، وہ بھی اجر اور ثواب کا اتنا ہی مستحق ہوتا ہے جتنا کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے گلی محلوں میں جہاں پر بھی دینی مدارس قائم ہیں، کوشش یہ کیا کریں کہ ان کے دست و بازو بنے۔ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ جو کسی طالب علم کے حصول علم کے سفر کو آسان کر دے، اس کو ایسے نہ سمجھیے گا، بلکہ رب کائنات کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اور رب کا اصول ہے کہ جو 1 دیتا ہے رب اسے اس سے 10 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکاۃ شریف کے اندر کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نامہ اعمال لکھنا فرشتے بند کر دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں الا من ثلاثۃ، لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا اجر اور ان کا ثواب رب کائنات بندے کو قبر کے اندر بھی عطا فرماتا رہے۔ فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والا اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا، جب تک اس کے صدقہ جاریہ کا فیض بڑھتا رہے گا اس کو قبر کے اندر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ علم دین پڑھنا پڑھانا یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے، تو جو بھی بندہ اس صدقہ جاریہ کو کر رہا ہے، خواہ وہ عالم دین ہے، طالب علم ہے، یا ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے، جب تک وہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا مرنے والے کو قبر کے اندر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم دین کا جو تدریس ہے، اس کا فروغ ہے، یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ یہ قیامت تک سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ مولانا طاہر صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کے بعد ان کے شاگرد اس کے سلسلے کو، ان کے بعد ان کے شاگرد، تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جب تک یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا آپ کی قبر جو ہے وہ ٹھنڈی رہے گی اور اجر و ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا مرنے والا اپنی زندگی کے اندر کوئی علم کا کام کر گیا، علم دین پڑھانا شروع کر دیا، پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے چلا گیا، جب تک اس کے علم سے مخلوق کے خدا کو نفع حاصل ہوتا رہے گا رب کائنات اس کا اجر و ثواب قبر کے اندر مرنے والے کو عطا فرماتا رہے گا۔
کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر علم کا کوئی بوٹا لگا جائے، اور اگر خود نہیں لگا سکتے تو جو اس علم کی خدمت کر رہے ہیں، علم دین کی نشر و اشاعت میں، اس کی تدریس میں، مدارس دینیہ کی خدمت کر کے یہ عظیم جو مذہبی فریضہ ہمارے اوپر، اس سے سبکدوش ضرور ہو کر جائیں۔ اور فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ۔ تیسری جو بات فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے کہ کوئی مرنے والا اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہی، جب تک وہ دعا کرتی رہے گی رب کائنات مرنے والے کو قبر کے اندر اس کا اجر اور اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو جس کا بیٹا عالم دین بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، اس کے لیے تو نور علی نور اور سونے پر سہاگا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو علم دین کا عظیم مجاہد بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد ولد صالح کی صورت میں آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضرات دیوکار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ میں یا مدینہ کے اندر صفہ کی اور دار ارقم کی درسگاہ کو قائم کیا تو صحابہ رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ بے شک اتنا غربت کا عالم تھا، لیکن اصحاب صفہ کے بھی کھانے پینے اور ان کی سہولیات کا خیال رکھتے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑتے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو عالم دین کی قدر کر رہا ہے، جو اس کو مدرسہ چلانے میں، مسجد چلانے کے اندر اس کی مالی معاونت کر رہا ہے یا دیگر معاملات کی صورت میں اس کے ساتھ اس کا دست و بازو ہے، تو وہ صفہ کے عظیم صحابہ جو علم دین کے عظیم مجاہد تھے، ان کی خدمت کرنے والے صحابہ کی سنت کو آج وہ زندہ کر رہا ہے۔ اور آج ہم جس دور کے اندر، جس فتنے کے ابتلا کے دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دور ابتلا کے اندر میری کسی سنت کو ادا کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مدارس دینیہ یہ دین اسلام کے ایسے پلے ہیں کہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، ملت کے اوپر، مذہب کے اوپر، قوم کے اوپر جب بھی کوئی کڑا وقت آتا ہے تو جو سب سے پہلے ہراول دستے کے اندر، مقدمۃ الجیش کے اندر لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہ دینی مدارس کے فیض یافتہ لوگ ہوں گے۔ وہ تحریک ختم نبوت ہو، تحریک ناموس رسالت ہو، یا کوئی بھی تحریک ہو، جہاں پر جان دینے کی باری آتی ہے تو وہ لوگ جان دینے کے لیے آگے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مدارس دینیہ سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ مدارس دینیہ کی ترویج و اشاعت کا کام یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں کا متفقہ یہ فرمان ہے مختلف کلمات کے ساتھ کہ اگر قوم اسلام کی تبلیغ چاہتی ہے، دین کا غلبہ چاہتی ہے، تو اہل سنت کا ہر مرکز، اہل سنت کی ہر مسجد جو ہے اس کے ساتھ دینی مدرسہ ضرور قائم ہونا چاہیے۔ تو حضرات دیوکار، دینی مدارس جو ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے اساتذہ کی تنخواہوں کی صورت میں ہوں، طلباء کی سہولیات ہوں یا دیگر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ناظم اعلیٰ ہوتا ہے، جو چلانے والا ہوتا ہے، اس کو قوم کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنے اس عالم دین کا دست و بازو بنیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفہ کی درسگاہ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ یہاں تک تو تھا
دینی مدارس کی اہمیت کے حوالے سے موضوع۔ اب آئیے ضروریات دین۔ ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین سے مراد دین کے وہ مسائل ہیں کہ جو قطعی الثبوت ہوں، قطعی الدلالت ہوں، اور ہر خاص و عام یعنی خواص ہوں یا عوام ہوں ان کے ذہن جو ہیں ان مسائل کو جانتے ہوں۔ اب قطعی الثبوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قطعی الثبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسائل شرعیہ یا قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی سے ثابت ہوں، آیت ربانی سے ثابت ہوں، یا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متواتر سے ثابت ہوں۔ حدیث متواتر کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث متواتر سے مراد ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ہر دور میں، ہر قرن میں روایت کرنے والے اتنے کثیر ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ جھوٹ بولنے پر عقلاً ان کا متفق ہونا محال ہو۔ کوئی ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دو بول سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورے کا پورا گاؤں جا وہی جھوٹ بولے۔ تو ضروریات دین ایسے مسائل ہوتے ہیں جو حدیث متواتر سے ثابت ہوتے ہیں، اور قطعی الدلالت سے مراد یہ ہے کہ ان کے مرادی معنی میں کسی بھی عالم دین کو کسی قسم کا کوئی شک اور اختلاف نہ ہو۔ مثلا رب تعالیٰ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اور ضروریات دین کا حکم یہ ہے کہ اس کا نام ماننے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ایک ہیں ضروریات دین اور ایک ہیں ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، اور ضروریات اہل سنت یہ ہیں کہ جو عقیدہ اہل سنت کی مسلمہ قضیہ ہے۔ ضروریات دین کا منکر شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اور ضروریات اہل سنت جو ہیں ان کا منکر جو ہے وہ شخص کافر نہیں ہے لیکن گمراہ ضرور ہے۔ ضروریات دین میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ رب کائنات کی توحید کا ہے، اور توحید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ رب کائنات کی کتاب لا ریب کی 20 آیات اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان فرماتی ہے، اور یہاں تک کہ رب کائنات نے ایک پوری کی پوری سورت اخلاص، جس کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے کہ تمہارا رب ایک ہے، تو اس کی یکتائی، اس کو ایک ماننا، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کہلاتی ہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لوگ اہل اللہ کی محبت کے اندر غلو کرتے ہوئے توحید کے دامن سے وابستگی جو ہے کمزور رکھتے ہیں، اور ایک اور طبقہ جو توحید کے نام کے اوپر تخریب کاری کرتے ہوئے کہیں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا نظر آتا ہے، کہیں پر دیگر انبیاء علیہ السلام کے دامن مقدس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہیں پر پاکان امت کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اہل حق دونوں طبقوں سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی پیر کو رب کا درجہ دیتا ہے اور اپنی تمام کی تمام التجاؤں کا مرجع و ماوا اسے سمجھتا ہے تو ہم اس سے بھی بیزار ہیں، اور اگر کوئی شخص توحید کے نام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر پاکان امت کی توہین کرتا ہے تو ہم اس سے بھی بیزار ہیں۔ اب آئیے دوسری جو ضروریات دین میں سے ہے وہ ہے نبی دو عالم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ رسالت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبوت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ ایک ایسا انعام ہے جو کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی محنت کے ساتھ نبی بن جائے، رسول بن جائے۔ یہ رب کائنات کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے، جو رب کائنات ازل سے چنے ہوئے لوگوں کو رب کائنات نے یہ منصب اور یہ انعام عطا فرمایا۔
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو، رسالتوں کو ماننا، ان کا اقرار کرنا، یہ دین کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ اور پھر رسالت میں آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ تعظیم رسول، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یہ رسالت کے باب میں ضروریات دین کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے، اور اس توہین کرنے والے کو ٹھنڈے پیٹوں پی جاتا ہے، تو جو توہین کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، دنیا کا پرلے درجے کا کافر ہے، اور جو اس کو ٹھنڈے پیٹ پی جاتا ہے وہ بھی شخص اپنے ایمان کی فکر کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تسبیح لے کر بیٹھا ہو اور وہ جتنا مرضی درود پاک پڑھتا رہے، لیکن اگر وہ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک ہلکی سی بات بھی ان کی شان میں گستاخی کی ٹھنڈے پیٹ پی لیتا ہے، تو اس کا پڑھا ہوا درود پاک اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اور پھر رسالت ہی کے باب میں عقیدہ ختم نبوت، یہ بھی دین کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ اور ختم نبوت یہ ایک ایسا عظیم عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر 100 آیات ایسی ہیں کہ جو دلالت النص کے ساتھ اس کے اوپر وارد ہیں، اور اس کے علاوہ کئی آیات ایسی ہیں کہ جن سے اشارت النص کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی دجال تک جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں، تمام کی تکفیر یہ ایک بندہ مسلم کے اوپر لازم ہے کہ ان کو کافر سمجھے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی ضروریات میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے عصمت پیغمبر، کائنات میں صرف اور صرف یا فرشتہ معصوم ہے یا اللہ کے نبی معصوم ہے۔ تو کسی غیر نبی کو، خواہ وہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین میں سے ہو یا صحابہ میں سے ہو، کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی معصوم ہے، یہ شرک فی الرسالت ہے۔ جس طرح سے شرک فی التوحید ہوتا ہے کہ کسی غیر اللہ کو رب کا درجہ دے دینا، اسی طرح سے نبوت کے کسی وصف کو کسی دوسرے کے اندر مان لینا، یہ بھی شرک فی الرسالت ہے، اور شرک فی الرسالت کفر ہے۔ لہٰذا اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اہل بیت کے مقدس احباب کو، مقدس نفوس قدسیہ کو عصمت کے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ جو موٹے موٹے میں نے ضروریات دین گنوائے، ان کے اوپر ایمان ہر بندہ مسلم کے اوپر لازم ہے۔ اور اب آئیں تو تھوڑی سی بات ہو جائے ضروریات اہل سنت کے اوپر، یعنی ہمارے اہل سنت اکابرین کے وہ مسلمہ عقائد کہ جن کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا، ان سے ہٹ کر کوئی نیا عقیدہ گڑھ لینا، یہ ضروریات اہل سنت سے اعتزال ہے، ضروریات اہل سنت سے عدول ہے، ضروریات اہل سنت سے تخریب کاری ہے، ضروریات اہل سنت سے بے وفائی ہے۔ اور جو شخص ضروریات اہل سنت کا منکر ہے، ضروریات اہل سنت سے وہ پہلو تہی اختیار کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، جمہور علماء اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے۔ مثلا جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں مخلوق میں سے۔ اب کوئی شخص اگر ان کے اوپر کسی اور کو افضلیت دیتا ہے تو یہ اہل سنت کی ضروریات کے مخالف بات ہے۔
اور گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، جو مرتبہ مقام ان پاکان امت کو جس ترتیب کے ساتھ رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے وضع فرمایا، اگر کوئی شخص ان کے مقام و مرتبہ سے ہٹ کر ان کو مقام دیتا ہے تو وہ زندگی ہے، گمراہی ہے اور ضروریات اہل سنت سے غداری ہے۔ لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہر بندہ مسلم کو جانکاری اور ان کا فہم ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب کائنات جو کچھ کہا، جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذی الوقار، میں چونکہ آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان صدیقی صاحب کا کہ آپ جیسا فاضل آدمی، اور میں اکثر ان کو طنزاً بھی کہہ دیتا ہوں کہ بس کرو کتاباں تو کی کرنا ہے، مذاقاً کہہ دیتا ہوں کہ جن کی شب و روز اور دن رات کا اکثر حصہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پڑھنے میں گزرتا ہے، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا، تو میں سب سے پہلے حضرت آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں اپنے تمام دوستوں کی طرف سے۔ اور دوسرا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے یا ہم کم سنتے ہیں، اور وہ جب سنائی جائیں تو ہمیں تھوڑی سی عجیب بھی لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک گزارش کروں کہ ہمارے ہاں لچھے دار گفتگو، چٹ پٹی کراری مسالے دار گفتگو بڑے شوق سے سنی جاتی ہے اور بڑے خوش ہو کر سنی جاتی ہے، اور آنکھیں بھی پھر بند نہیں ہوتی، کھلی رہتی ہیں، اور پھر ساتھ بھی ہلتے رہتے ہیں۔ اور جہاں کوئی فکر کی گفتگو ہو، جہاں کوئی سمجھایا جا رہا ہو، جہاں ہمارے اعمال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، ہماری ضرورت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، یقیناً وہ ہم پر تھوڑی شاق گزرتی ہے، تھوڑی مشکل گزرتی ہے، اور اسے ہضم کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرکیف لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہر عالم دین یہ سوچ کر تقریر کرے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، اور جو پسند کریں گے میں وہی سناؤں، اس سے وہ دنیا تو حاصل کر لے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وہ بے وفائی کرے گا۔ بے شک اگر وہ سوچتا ہے کہ میں صرف وہ تقریر کروں یا ایسی باتیں سناؤں جو لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، بس مجمع اٹھے اور مجمع جھومیں اور پیسے پھینکے جائیں، اور بس ادھر کے لوگ ادھر گریں اور ادھر کے لوگ ادھر گریں کہ واہ واہ حضرت کمال کر دیا، صرف اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے اور ایسی چٹ پٹی اور کراری باتیں لے کے آتا ہے کہ جو بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو تو خوش کر لے گا، داد بھی وصول کر لے گا، اور اپنی اوقات سے زیادہ پیسے بھی وصول کر لے گا لوگوں سے، لیکن وہ دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، دین کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، سرکار کی احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، پورے قرآن پاک میں صرف چٹ پٹی اور کراری باتیں نہیں ہیں۔ اگر قرآن پاک کے اندر جنت کی نعمتیں اور جنت کے مزے بیان کیے گئے ہیں تو وہاں جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ تو ہم کہیں کہ نہیں بس جنت کی نعمتیں سنتے جائیں، جنت کے لطف اور نظارے بس بیان ہوں، لیکن جہنم کا ذکر نہ ہمیں سنایا جائے، ہمیں ڈر لگتا ہے، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، وہ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، دل کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو، دین کو اپنے مزاج کے مطابق ماننا یہ طبیعت ہے، اور دین کو پورے کا پورا ماننا یہ شریعت ہے۔ شریعت اس چیز کا نام ہے کہ دین میں جو بھی ہے
وہ آپ کو بھلے پسند ہے یا پسند نہیں آ رہا، وہ آپ کے مزاج پر بھاری گزر رہا ہے یا آپ بڑے خوش دلی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، جو بھی ہے شریعت اس چیز کا نام ہے کہ باتیں تو پھر ساری آئیں گی، باتیں پھر ساری سننی پڑیں گی۔ اور میں یقین کیجئے دین کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں حضرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور دیکھیں ہر پھول اپنی خوشبو اور اپنے رنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے حضرت کے بیان سے پہلے ان کا تعارف نہیں کرایا، اور حضرت کے بیان سے پہلے نہ ان کا نام لیا نہ ان کے بارے میں بتایا، کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ ان کی گفتگو سے پتہ چلے کہ یہ کس قدر سچا موتی ہے، ان کی گفتگو سے سمجھ آئے کہ ان کا معیار کیا ہے اور ان کا پیمانہ کیا ہے۔ اور یقیناً میرے جیسے ایک ابتدائی طالب علم نے ضرور ایسی چیزیں سیکھیں اور ایسی باتیں سیکھی ہیں کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میری زندگی میں وہ میرے ضرور کام آتی رہیں گی۔ باقی جہاں تک مدارس کی بات ہے، میں اکثر چونکہ ہمارا شعبہ ہے اس لیے سن کر بھی کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے، خود بھی بات کرنے کو دل کرتا ہے، ہمارا چونکہ شعبہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانا اور دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ بہت اہم فریضہ ہے، اور آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان عالمی دین پیدا کیے ہیں کہ جو ہمارے حصے کی ذمہ داریاں، تبلیغ کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے کر باقاعدہ اسی کام کے لیے لگ پڑے۔ ورنہ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا آپ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا آپ کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں؟ تو آپ کتنی آیتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ آپ کتنی حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کی نماز درست کی ہے؟ نہیں نہ کی، نہیں ہو سکا، نہیں کر سکا، ہم اور کاموں میں لگے رہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر میں سے، ہمارے لوگوں میں سے ایک مخصوص طبقہ، چند افراد اس چیز کو باقاعدہ ادا کرنے لگ جائیں اور وہ اس سارے عمل کو باقاعدہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ ہم اب دن ہو رات ہو ہم اس عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے دست و بازو بنیں، اس اعتبار سے کہ کام تو یہ ہمارے حصے کا بھی کر رہے ہیں۔ یا تو ہونا کہ صرف علماء نے کلمہ پڑھا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، باقی کسی کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ جتنے سرکار علیہ السلام جتنے میرے نبی ہیں اتنے ہی آپ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا میرا رب ہے اتنا ہی آپ کا رب ہے۔ تو پھر میں سارا دن کیوں پڑھاؤں؟ آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں سارا دن تقریریں کیوں کروں؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو سامنے ذی القار ہمیں اس ضرورت کو، اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے طبقے کو یہ ایک اسپیشلٹی، ایک خصوصیت یہ دے دی ہے کہ وہ ہمارے حصے اور ہمارے ذمے کا کام بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور کل کو قیامت والے دن ہم اسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر لیں گے، یہ دلیل پیش کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے تبلیغ کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہوں کہ یا اللہ ہم خود تو نہیں کر رہے تھے، لیکن جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ ہر وقت شامل رہتے تھے، دن ہو رات ہو، جب ضرورت پڑتی تھی ہم ان کے شانہ بشانہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم ان کے ساتھ چلتے تھے۔ کم از کم کوئی یہ دلیل تو بندہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ تو از خود دین پڑھا یا پڑھایا ہو، اور نہ ہی دین پڑھنے والوں یا پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کیا ہو، تو پھر کل کو جب معاشر کے دن اس کا سوال ہوگا مسلمان ہونے کے ناطے سے، تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ وہاں پر پھر کیا جواب دیں گے اور کس طرح اس سوال کے جواب سے آپ نکلیں گے۔ تو اس لیے لازم ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، وقت نہیں دے سکتے، تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، جو پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یقین کیجئے حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ تجرباتی بات تھی کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ علماء نے کیا کرنا ہوتا ہے، مولوی نے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت نے جو جواب ارشاد کرنا ہے کہ ہم ان بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، 9th میں سیپلی آ گئی تو یہ پردانی اسٹوڈنٹ مدرسے بھیج دو، 10ویں تو فیل ہو گیا مدرسے بھیج دو، خدا نہ خاصہ کوئی اپاہج ہے
تو چلو این مدرسے بھیج دو، محلے چ لڑائیاں لینا ہے، لامے دعانا ہے، کئی یار کام بڑا کر رہا ہے، تھکانا بڑا ہے، اینو مدرسے پڑھا دو۔ اب پھر مدرسے تو بھیج دیا ہم نے، میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات کی تھی، مدرسے میں تو ہم نے بھیج دیا، لیکن جب وہ اللہ اس کو توفیق دے، وہ حافظ بن کر، عالم بن کر جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسا ہم نے بھیجا تھا وہ کیسا تھا، اور اب جو نکل کر آیا ہے یہ کیا ہے، یہ کرتے ہیں علماء، یہ علماء کرتے ہیں۔ حضرت مجھے ایک دوست نے کہا، کہتے ہیں جی اب امام غزالی جیسا ان کے پائے کا بندہ اب علماء میں کیوں نہیں آ رہا، اب اعلیٰ حضرت کے پائے کا بندہ کیوں نہیں آ رہا، اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا بندہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو میں ان سے اکثر ایسا عرض کرتا ہوں کہ فیکٹری میں جس کوالٹی کا آپ مٹیریل دیں گے تو مشین پروڈکشن جو ہے ویسی ہی تیار کر کے دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مشین کے اندر گنا دوں اور آگے سے آب زمزم نکل آئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو ہم مٹیریل استعمال کریں گے تو اس کی صنعت کاری میں چیز بھی ویسی ہی تیار ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے مٹیریل کیسا استعمال کیا ہے، ہم نے مٹیریل کیسا استعمال کیا، اور یقین کریں یہ میرا درد دل ہے اور دکھ ہوتا ہے یہ بات سوچ کر بھی، سن کر بھی اور بیان کر کے بھی، کہ ہمارے سکولز کے اندر ہم نے اتنا ان کو فیسلٹیٹ کر دیا، اتنی سہولتیں دے دی کہ وہ بچے LCD پر باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، ان کے کمروں میں AC لگ گئے اور وہ کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے اندر آج بھی چٹائیوں اور صفوں پر بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے مٹیریل کیسا استعمال کیا، سہولتیں کیسے دی ہیں ان کو۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر کھیلنے کے لیے باقاعدہ پلے گراؤنڈ بنا دیے، جھولے لگا دیے اور بچے یہاں پر آ کر کھیلے۔ ہمارے مدرسوں میں کیا ہے، ہمارے مدرسوں کو یقین کیجئے وہ راشن کے کھاتے پورے نہیں ہوتے، بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے اور دیگر یہ اشیاء پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ تو مینجمنٹ کے معاملات ہیں، مینجمنٹ کے علاوہ، انتظامات کے علاوہ ہم نے وہاں پر طالب علم کیسے دیے، ہم نے تو اپنی اولاد کا جو بالکل خام اولاد ہے اور اولاد میں جو بالکل گئے گزرے ہیں وہ مدرسوں میں دے دیے، اور پھر ایسے بچے مدرسے میں بھیج کر جو شرارتی اور جو نالائق بچے، میں نالائق شاید سے زیادہ لفظ سخت بول گیا ہوں لیکن معاف کیجیے گا، اس طرح کے بچے مدرسے میں بھیج کے اور پھر امید کریں کہ امام غزالی تیار ہو کے آئیں گے، پھر امید کریں کہ اعلیٰ حضرت کے پائے کا کوئی بندہ آئے گا، کوئی شاہ احمد نورانی نکلے گا مدرسے سے، نہیں صاحب پھر تو ایسے مولوی نکلیں گے جو نکاحوں پر بھی لڑیں گے، ختم کے پیسوں پر بھی لڑیں گے، اور جو ہمارے دوست سناتے تھے گھر گھر میں نکاح سونگتے پھریں گے کہ کہاں سے وہ نکاح ملتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا پھر جب تک ہم اپنے اچھے بچوں کو، پڑھنے والے بچوں کو مدارس کے اندر نہیں بھیجیں گے، اور پھر نہ صرف طلباء کو بھیج کے بلکہ مدارس کو پورا سپورٹ نہیں کریں گے، ان کو ہر ضرورت کی شے مہیا نہیں کریں گے، تب تک آپ کبھی امید نہ رکھیں کہ کوئی اچھی چیز تیار ہوگی۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ اچھے طلباء کو، ذہین بچوں کو مدارس کے اندر داخل کروائیں اور پھر مدارس کے ساتھ پورا سپورٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ جو شے آپ کے سامنے تیار ہو کے آئے گی تو پھر اس کو دیکھ کے لگے گا کہ پڑھانے والے نے بھی پڑھایا ہے اور انتظام کرنے والے نے بھی ہر چیز کا انتظام کر کے دیا ہے، اور پھر نظر آئے گا کہ کہیں سے باقاعدہ واقعی یہ بندہ پڑھ کر آیا ہے، اور پھر وہ دین کا صحیح مجاہد اور دین، میں جمعے میں بات یہ کر رہا تھا کہ غیرت مند اور خوددار آدمی تیار ہوگا، پھر منگتا بھکاری نہیں تیار ہوگا کہ جو بس جو امیر لوگوں کے بس خوشامد کرتا پھرے، کسی کو چودھری صاحب، کسی کو حضرت جی، کسی کو کسی لفظ کے ساتھ، کسی کو سیٹ صاحب السلام علیکم، کبھی اس کے ڈیرے میں، کبھی اس کے ڈیرے میں، کبھی کسی کی بیٹھک میں، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جرت اور غیرت والا بندہ تیار ہوگا، وہ کہے گا کہ میں خود مشکل برداشت کر لوں گا لیکن کبھی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، وہ خود مرنے کے لیے بھی تیار ہوگا لیکن سرکار کے دین کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرے گا، ایسا غیرت والا بندہ تیار ہوگا۔ لیکن یاران گرامی اس کے لیے ضرور بڑی معذرت حضرت، آپ کی گفتگو کے بعد میرا بولنا بنتا نہیں تھا لیکن یہ میرا درد دل تھا، میں چاہ رہا تھا میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں، ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں۔ اگر مدارس کو مضبوط نہ کیا تو ہمارا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی دنیا دیکھے گی، آنے والا وقت دیکھے گا کہ ہمارے ممبروں پر کیا ہو رہا ہے، جو تماشے ہماری مسجدوں میں لگیں گے اور جو تماشے ہمارے ممبروں پر لگیں گے یہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے۔
اگر ہم نے اپنے مدارس کا خیال نہ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے ایک جگہ پر پڑھی، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے، میرے ممبر پر بندر ناچیں گے۔ اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آج ممبروں پر بیٹھ کر لطیفے سنا کے، آج ممبروں پر بیٹھ کے جگت بازی کر کے، ممبروں پر بیٹھ کر آج بھانڈ پنا کر کے، اور ہم 50,000 ہزار اور لاکھ روپے ان کی فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں، اور ایسے مولویوں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کئی نام آپ کو میں انگلیوں پر لے کے گنوا سکتا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر۔ ان کی وجہ شہرت، مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یار بندہ مزہ فل کرا دیتا، صرف کان کا چسکا پورا کرنے کے لیے، اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف لطف اندوز ہونے کے لیے۔ جیسے کسی دور میں لوگ سینما دیکھتے تھے، ویسے ہی سمجھنے آج ہم نے جلسوں کا حال کر دیا ہے ایسے مولویوں کو بلا کر کہ وہ جو چٹ پٹی لطیفے سنائیں، ادھر سے بھی ہا ہا کی آواز، ادھر سے بھی ہا ہا کی آواز۔ میرے مصطفیٰ نے یہ پہلے سے فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب زمانہ آئے گا کہ میرے ممبروں پر بندر ناچیں گے، اور وہ ناچ رہے ہیں اور ان کو ہم نچوا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بندر ہیں تو ہم سارے مداری ہیں کہ جو ان بندروں کو ممبروں پر نچوا رہے ہیں، اور ان کی جناب وزیروں کی طرح ان کی آپ سیکیورٹی دیکھیں، لمبی لمبی گاڑیوں کی قطاریں دیکھیں، ان کے برانڈیڈ آپ سوٹ دیکھیں، ان کے آپ جوتے دیکھیں، موبائلز دیکھیں، ان کے گھروں کو جا کے دیکھیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بھانڈ پنا کرتے ہیں کہ ممبروں پر آ کر بس لطیفے سنائے، ادھر کی دو چار ادھر کی سنائیں، اور ہا ہا کر کے لوگوں کو بس خوش کر کے بھیج دیا۔ صاحب نے بتا پھر ایسے نمونے آئیں گے اور ایسے نمونے تیار ہوں گے۔ لیکن یاران گرامی، اگر ہم نے اپنے مدارس کا خیال نہ کیا تو میں جیسے عرض کر رہا ہوں تو پھر اس طرح کے نمونے نکلیں گے۔ تو اگر ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا قرآن پڑھنے والے قیامت تک باقی رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی باتیں صحیح سنانے والے قیامت تک باقی رہیں، تو پھر ہم نے اپنے مدارس کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے مدارس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں دین مصطفیٰ کے لیے، اور پھر ان مدارس کا دست و بازو بنے، تاکہ ہمارے ایک خوبصورت گلدستہ علماء کا، علم کا، قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کا ایک ایسا خوبصورت گلدستہ تیار ہو کہ جب وہ قرآن پڑھیں تو پھر وہ صرف کان تک نہیں بلکہ دل تک پہنچے، جب وہ سرکار کی حدیث پڑھیں تو سرکار کی بات ہو تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو، اور یہ کیفیت تبھی طاری ہوگی جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں گے۔ میں آخری بات عرض کر کے پھر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ایک منٹ کہ حضرت صاحب